حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے ظہر کے وقت میں سارا مال حضور کے قدموں میں رکھا، اور پھر حضور کا ریئیکشن اور حضور کا طریقہ کیا رہا؟ حضور فرماتے ہیں کہ وہ مال میں نے اپنے پاس نہیں رکھا، بلکہ ظہر کے وقت میں خدیجۃ الکبریٰ نے اتنا مال میرے قدموں میں رکھا اور عصر تک میں نے اس کو سارا یتیموں میں مسکینوں میں قربان بھی کر دیا۔ سبحان اللہ۔ کہا ظہر میں میرے پاس مال رکھا گیا اور عصر تک میں نے تمام حاجت مندوں تک وہ مال پہنچا بھی دیا۔ اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اے لوگو، اگر تمہارے پاس مال ہے اور تمہیں اہل خیر ہو، اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں اہل خیر بنایا ہے، تو تمہارے مال پر غریبوں کا بھی حق ہے، یتیموں کا بھی حق ہے، مساکین کا بھی حق ہے، فقراء کا بھی حق ہے، بے سہاروں کا بھی حق ہے۔ اور یہ حق ادا کرنے کا سب سے بہتر مہینہ، سب سے بہتر وقت یہ ہے جو رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے۔ اسی لیے صدقہ کرو، خیرات کرو، غریبوں کا خیال رکھو، مدرسوں کا خیال رکھو، مدرسوں کے ذمہ داروں کا خیال رکھو، مسجد کا خیال رکھو، اور وہ مسجد جس کی ذمہ داری تمہارے اوپر ہے اس کا بھی خیال رکھو۔ حضرت سیدنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ ایمان قبول کر لیا، مذہب اسلام میں داخل ہو گئی، اور ان کا طریقہ یہ تھا کبھی وہ کچن میں کچھ بناتی نہیں تھی۔ اگر اپنے کھانے کے لیے کچھ بنایا جائے تو پھر وہ خود نہیں بناتی تھی، بلکہ 20 کنیزائیں تھیں، وہ آتی تھی اور ان کی مقصد اور ان کی مرضی کے مطابق کھانے بنا کر ان کے سامنے پیش کر دیے جاتے تھے، اور ہر گھنٹے ان کے لیے ایک لباس تیار رہتا تھا، ایک نیا لباس ہر گھنٹے تیار رہتا تھا۔ اللہ اکبر، کیونکہ مال ہی اتنا تھا۔ اللہ، جب سارا مال مصطفیٰ کے قدموں میں رکھ دیا، اور آپ جب حضور کے نکاح میں آئیں اور پھر آپ کچن میں گئیں اور وہاں سے کچھ بنا کے لائیں، تو پھر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کچن کے دروازے کی طرف بڑی غور سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ حدیث مبارک بخاری شریف میں مختلف روایات کے ساتھ موجود ہے کہ حضرت سیدنا خدیجۃ الکبریٰ آپ کچھ بنانے کے لیے وہ آپ کچن میں گئیں اور وہاں سے واپس نہیں آ رہی تھی، بلکہ حضور بیٹو غور سے توجہ کے ساتھ کچن کے دروازے پہ دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، حضور کیا دیکھتے ہیں کہ وہ خدیجہ کہ جو پہلے ہر گھنٹے لباس چینج کیا کرتی تھی، آج اس کا حال یہ ہے کہ جب کچن سے باہر نکل رہی ہے تو اس کے کپڑوں پر جو ہے 3 پیوند لگے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پہلے وہ حال تھا، پہلا حال یہ تھا کہ اعلیٰ اور معلیٰ قسم کے کپڑے جو تیار رہا کرتے تھے، لیکن یہ سارے مصطفیٰ کی بارگاہ میں قدموں میں رکھ کے دولتیں، اور اس کے بعد کچن سے نکلتی ہیں۔ یہ مذہب اسلام یہی تو کہتے ہیں کہ آسان کام نہیں ہے یہ۔ کوئی بھی انسان مال و دولت والا، شہرت والا، عزت والا، سب کام ایک طرف رکھ کے کیا یہ گوارا کرے گا کہ وہ جنگل میں جائے اور عبادتیں شروع کر دے؟ جس کے پاس لاکھوں کی کروڑوں کی دولتیں ہو اور وہ دولتیں ایک طرف رکھ کے اور وہ پھر غربت کی زندگی گزارے، ہے یہ ممکن؟ نہیں، ہم سے نہیں ہو سکتا۔ لیکن سیدنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت یہ ہے کہ آپ جب کچن سے باہر نکل رہی ہیں تو پھر آپ دیکھتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غور سے دیکھ رہے ہیں۔ تو کہا یا رسول اللہ کیا ماجرا ہے، کیوں غور سے دیکھ رہے ہیں اتنی؟ کہا اے خدیجۃ الکبریٰ، تو جانتی ہے تیرے کچن سے باہر نکلنے سے پہلے جبریل امی میرے پاس آ گئے ہیں اور یہ بتا گئے ہیں کہ اے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، خدیجۃ الکبریٰ کو یہ سلام دے دینا اور بتا دینا کہ جب سے وہ مصطفیٰ کے نکاح میں آئی ہیں اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے۔ کہا اے خدیجہ، غور سے دیکھنے کی وجہ یہ ہے کہ پہلا حال یہ تھا کہ اعلیٰ قسم کے کھانے اور اعلیٰ قسم کے کپڑے جو ہم نے دیکھا، میں بھی نوکری کیا کرتا تھا، میں بھی جو ہے وہاں تجارت کیا کرتا تھا، لیکن جب سے تم مذہب اسلام میں آئی ہو، مذہب اسلام نے تمہیں قبول کر لیا ہے، اور اس کی گواہی خود رب نے دی ہے۔ ابھی جبریل امی آیا تھا اور آ کے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کا رب آپ کو بھی سلام فرماتا ہے اور آپ کی اہلیہ مبارکہ خدیجۃ الکبریٰ کو بھی سلام فرماتا ہے، اور یہ بشارت دیتا ہے کہ اے خدیجۃ الکبریٰ، جب سے تم مصطفیٰ کے نکاح میں آئی ہے تیرے رب نے تجھے قبول کر لیا ہے۔ تو یہ عادت ہے، اور کہا تیری بخشش کر دی ہے۔ یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے،
लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। मुसलमान होना फकत ये नहीं है कि मियाँ मुसलमान का हमने चोगा पहन लिया, ये टोपी और ये कपड़े पहन लिए, नहीं, बल्कि हमारा किरदार बताए कि हम मुसलमान हैं, हमारी जबान बताए कि हम मुसलमान हैं, हमारा हर हर अमल बताए कि हम मुसलमान हैं, हमारी जिंदगी बताए कि हम मुसलमान हैं, हमारा किरदार, हमारा उठना बैठना, हमारा लोगों से बातचीत करना, ये सब जो है शिआर इस्लाम में दाखिल है। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, अगर उस्वे हसना तुम्हारे अंदर है, मुस्तफा का तरीका अगर तुम्हारे पास मौजूद है, तो फिर तुम्हारे पास इस्लाम भी मौजूद है और तुम मुसलमान भी हो। लेकिन अगर मुस्तफा का तरीका नहीं, तो ना तुम मुस्लिम हो ना तुम मोमिन हो, फिर तो तुम्हारी रविश कुछ और है। अब चोगा तो इस्लाम का हमने पहना है तो हम मुसलमान, लेकिन उसके साथ अगर हमारे काम मजहब इस्लाम के खिलाफ हैं। जब मैंने सुना ये तो मुझे बड़ा दुख हुआ। एक साहब ने बताया कि हजरत, आप नमाज जिस मस्जिद में पढ़ाते हैं, इस मस्जिद में नमाज पढ़ने वाले आपके मुक्तदियों में कुछ मुक्तदी ऐसे भी हैं कि जो शराब नोशी भी करते हैं। अल्लाहु अकबर, गौर करने का मकाम है। और कुरान में क्या है, साफ लफ्जों में लिखा हुआ है, यसअलूनका अनिल खम्र कुल फीहिमा इस्मुन कबीर व मनाफिउ लिन्नास व इस्मुहुमा अकबरु मिन नफिहिमा। कितनी तफसील से रब ने इस कुरान के अंदर बयान फरमाया है, यसअलूनका अनिल खम्र, ए महबूब, अगर आपसे, आपके सामने ये लोग शराब के बारे में सवाल करते हैं, तो आप कह दीजिए कि इसमें नफे ज्यादा नहीं है, बल्कि इसमें नुकसान ज्यादा है। कुछ नफे भी है शराब में, ये भी बताया रब ने कि हमने शराब को हराम की क्यों है, उसकी वजह क्या है हराम करने की। यसअलूनका अनिल खम्र, अगर आपसे शराब के बारे में सवाल किया जाए, कुल फीहिमा इस्मुन कबीर, पहले तो आप ये बता दो कि जब शरीयत ने हराम करार दे दिया है तो फिर इसमें गुनाह भी बहुत बड़ा है, क्योंकि कोई पिएगा तो खुदा के हुक्म के खिलाफ वर्जी होगी। सबसे पहला तो ये कि खुदा ने मना फरमाया और खुदा की नहीं मान के इंसान शराब पिए, तो फिर ये सबसे बड़ा गुनाह, क्योंकि खुदा की मानना हर हाल में मुसलमान के लिए लाजिम और जरूरी है। कुल फीहिमा इस्मुन कबीर व मनाफिउ लिन्नास,